باقی جو انہوں نے بات کہی کہ قبروں کو پوجنا اور قبروں کو سجدہ کرنا، اور یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے، کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ قسم کھا کے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ شیئا ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا بالمال۔ فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ اب حضور فرمائے کہ مجھے خوف نہیں ہے اور کوئی انسان یہ کہے، دیکھیں اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر سجدہ کرتا ہے قبر کو، اب ہم سے پوچھیں نا، ہمارے سنت ہے، ہم بزرگان دین کو، صوفیاء کرام کو ماننے والے، آپ ہم سے ہمارا نظریہ پوچھیں۔ امام احمد رضا خان سے پوچھا گیا کہ حضور قبر کو سجدہ کرنا، آپ نے فرمایا استغفر اللہ ربی، اگر وہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام حرام حرام، اور اگر وہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعبدی کرتا ہے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ احوط یہ ہے، احتیاط اس میں ہے کہ قبر کو بوسہ بھی نہ لیا جائے۔ کہ حضور امام احمد رضا خان کا فتویٰ ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ قبر سے دور کھڑے ہوں، فاتحہ پڑھیں۔ وہ کہ پیروں سے دعا کروانا اور قبروں پر جانا، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر اس کا آپ حقیقت پوچھیں تو بنیادی چیز یہ ہے، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو کیوں کسی کو بیچ میں وسیلہ لے کر آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دعا کا وسیلہ لانا کو آج ہم نے کوئی نہیں شروع کیا ہے، کہ بر صغیر کے اندر نہیں شروع ہوا ہے، یہ تو صحابہ کرام کے مبارک دور کے اندر جو ہے، اور خود صحابہ کرام ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا جی، وہ معیار ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ان سے بڑھ کر جو ہے امت کے اندر کون ہے جن کے سامنے قرآن اترا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی؟ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں قحط سالی ہو گئی، اور آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے میدان میں لے کے جاتے ہیں، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک ان تسقینا الغیث، اے خدایا تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے۔ تو اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، کیوں بیچ میں؟ اور وہ تو عشرہ مبشرہ ہے، اور وہ تو وہ ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرا عمر تو وہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ جب اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، شرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، تو کیوں حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ دیتا اللہ تعالیٰ ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں کا جو وسیلہ ہوتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔